سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص ساتھی، عشق علی سے سرشار محب عمرو ابن حامک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک دن سرکار امیر المومنین کے پاس آ کر اپنی علی سے عقیدت و عشق و مودت کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ یا علی، لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی وَنَزْحَ الْبُحُورِ الطَّوَامِي أَبَدًا، یا علی اگر آپ مجھے یہ حکم دے کہ میں ان بلند پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دوں، اگر یہ حکم دے کہ میں گہرے سمندروں کو خالی کر دوں، حالانکہ یہ دونوں کام انسان کے بس کے نہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکے؟ ناممکن ہے۔ انسان آج تک جدید ٹیکنالوجی کے باوجود سمندر کی گہرائی تک کو معلوم نہیں کر سکا، تو ایسا انسان سمندر کو خالی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دونوں امر ظاہری اعتبار سے ممکن نہیں، لیکن اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ یا علی اگر یہ آپ ناممکن اشیاء کے بارے میں اگر مجھے آپ حکم دے، اور یا علی اگر میرے پاس اسلحہ ہو، تلوار ہو، اور میں اپنی پوری زندگی اس تلوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں، آپ کے دشمنوں کو آپ سے جدا کروں، دور کروں پوری زندگی، تب بھی مولا ظننت انی ادیت من حقک کل الحق الذی یجب علی، تب بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا حق جو ہماری گردنوں پر ہے، میں نے اس حق کا حق ادا کیا ہو۔ اندازہ تو لگائیں سامعین کہ عملی میدان میں انسان جب اس مقام پر ہو تو خود علی فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی سے محبت کرنے والے کہ اپنی زندگی جو علی کے دشمنوں سے جہاد میں وقف کر دے، علی کے حکم کی اتباع میں اپنی زندگی کے سرمایہ کو وقف کر دے، لیکن پھر بھی اتنی عاجزی اور انکساری کے مولا میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کے حقوق میں سے حقوق کی ادائیگی کا حق ادا کیا ہو۔ کہاں یہ اور کہاں ہم فقط زبانی شیعہ ہیں، زبانی ماننے والے، عملی میدان میں قدم تک ہم نے نہیں بڑھایا۔